بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک غریب دیہاتی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی فصلیں، اپنا گھر اور جینے کی امید تک کھو دی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک اجنبی کے ساتھ اپنی آخری روٹی بانٹنا اس معجزے کا آغاز بنے گا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے لیے لکھ رکھا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں 60 سالہ فاطمہ بی بی رہتی تھی۔ ان کا شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا اور اولاد بھی ان سے دور تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی میں اکیلے زندگی گزار رہی تھی۔ اس سال شدید خشک سالی نے ان کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کھیت سوکھ چکے تھے، مویشی مر چکے تھے اور گھر میں کھانے کے نام پر صرف 3 سوکھی روٹیاں اور تھوڑی سی دال باقی تھی۔ ایک صبح فاطمہ بی بی بھوکے پیٹ جاگی۔ انہوں نے ایک روٹی کھائی اور باقی 2 روٹیاں رات اور اگلے دن کے لیے رکھ دیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولیں، یا اللہ، اگر یہی تیری مرضی ہے تو مجھے صبر دے، کیونکہ اب مجھ میں مزید طاقت نہیں رہی۔ وہ ابھی صحن میں بیٹھی تھی کہ دور راستے پر ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا اور وہ بھوک اور تھکن سے نڈھال لگ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے کمزور آواز میں کہا، اماں جی، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی فوراً اندر گئیں، مٹی کے گھڑے سے پانی لا کر اسے پلا دیا۔ پانی پینے کے بعد نوجوان نے بتایا، میرا نام احمد ہے، میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں اور 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر فاطمہ بی بی کا دل بھر آیا۔ وہ اندر گئیں اور اپنی بچی ہوئی 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ احمد حیران ہو کر بولا، اماں جی، آپ خود ضرورت مند ہیں، میں یہ روٹی نہیں لے سکتا۔ فاطمہ بی بی مسکرائیں اور بولیں، بیٹا، آج تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روٹی کھائی، دعائیں دیں اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب فاطمہ بی بی کے پاس صرف ایک روٹی باقی رہ گئی تھی۔ مگر اسی دن شام کے وقت ایک گاڑی ان کی جھونپڑی کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک معزز بزرگ شخص اترے جن کا نام حاجی سلیم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے فارم میں ایک باورچی کی ضرورت ہے۔ فاطمہ بی بی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ چلی گئیں۔ فارم پر پہنچ کر ان کی زندگی بدلنے لگی۔ انہیں رہنے کے لیے صاف ستھرا گھر ملا، کھانے پینے کی سہولت ملی اور عزت والا
روزگار بھی۔ وہ محبت سے مزدوروں کے لیے کھانا بناتی اور سب ان کی تعریف کرتے۔ کچھ مہینے گزرے تو حاجی سلیم نے انہیں بلا کر کہا، فاطمہ بہن، آپ نے سب کے دل جیت لیے ہیں، یہ گھر اب ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے۔ فاطمہ بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ایک دن اچانک فارم پر وہی نوجوان احمد واپس آیا۔ اس نے فاطمہ بی بی کو دیکھتے ہی کہا، اماں جی، میں آپ کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔ پھر اس نے سب کو بتایا، یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے اپنی آخری روٹی مجھے دے دی تھی جب میں بھوک سے مرنے کے قریب تھا۔ تب معلوم ہوا کہ احمد نے ہی حاجی سلیم کو فاطمہ بی بی کے بارے میں بتایا تھا اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ بی بی حیران رہ گئیں۔ جس نیکی کو وہ بھول چکی تھیں، اللہ نے اسی نیکی کو ان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ بی بی خوشی اور سکون سے زندگی گزارنے لگیں۔ ان کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی وہ لوگوں کی دعاؤں کی صورت میں واپس آتی ہے، کبھی کسی مشکل وقت میں مدد بن کر آتی ہے، اور کبھی اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پریشان دل کو تسلی دیتے ہیں یا کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس کا بدلہ فوراً نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا احسان پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ فاطمہ بی بی کی ایک روٹی نے نہ صرف ایک بھوکے انسان کو بچایا بلکہ ان کی اپنی قسمت بھی بدل دی۔ اس لیے کہتے ہیں، نیکی کرو اور بھول جاؤ، کیونکہ اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق ہے۔ نیکی لوٹ کر آتی ہے اور اکثر اس سے کہیں زیادہ بن کر آتی ہے جتنا ہم نے دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔